قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا تذکرہ فرمایا. ارشاد ربانی ما زاغ البصر وما طغى کہ آپ کی آنکھ نہ ہٹی نہ بڑھی نہ حد سے بڑھی. اپنے مقام پہ جب معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ آمنے سامنے ہیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کا، اور آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. اس دیکھنے کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. کہاں موسیٰ علیہ السلام کہ ایک تجلی صفاتی کو برداشت نہ کر سکے، اور کہاں ذات مصطفیٰ خدا کی قدرت کے مطابق اس کے آمنے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہے ہیں. تو اللہ اس کی بات کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ کم ہوئی نہ ہٹی نہ بڑی ہے، اپنے مقام پہ قائم دائم ہے اور اللہ کا دیدار کر رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی کہ اللہ نے سرکار کی نگاہ میں ایسا کمال رکھا تھا، جس طرح آپ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے، رات کے اندھیروں اور تاریکیوں میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے. کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی سب کچھ دیکھ لیتے تھے. کیوں نہ دیکھ لیتے؟ یہ نگاہ عام نگاہ نہ تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ تھی، یہ نگاہ یار تھی، یہ وہ نگاہ تھی جس نے مالک کا دیدار کیا تھا. عبداللہ بن عباس بھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار روشنی اور تاریکی میں برابر دیکھتے تھے. اور حضرت انس روایت کرتے ہیں سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے قبل نماز میں نہ رکوع میں جایا کرو نہ سجدے میں جایا کرو، کیونکہ میں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے دیکھتا ہوں. میں تمہارے رکوع و خضوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود، خشوع اور خضوع، ہر چیز کو میں جانتا ہوں. سب کچھ میرے سامنے ہوتا ہے، میری نگاہ میں ہوتا ہے. چاہے تم میری پشت پیچھے کھڑے ہو تو نماز کے دوران، لیکن نگاہ مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. جس طرح سامنے دیکھتی ہے اس طرح پیچھے بھی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھ سے قبل سجدے میں نہ جایا کرو، مجھ سے قبل رکوع میں نہ جایا کرو، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ ہر دم تمہارا مشاہدہ کر رہی ہے، ہر دم تمہیں دیکھ رہی ہے. تو یہ کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا تھا کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جائے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح ہی پیچھے دیکھ لیتے ہیں.